السلام علیکم جناب، 19 اپریل کی کال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ۔ آج کا سیشن اگر ہم دیکھیں تو سوائے اس 30 منٹ کی یا 35 منٹ کی جو ایکسائٹمنٹ تھی، اس کے علاوہ مارکیٹ 30 منٹ سے بھی کم، میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ ہوگا، تو وہ جو ایک پری اوپن والیٹیلٹی تھی، اس کے علاوہ مارکیٹ پورا دن ایک مخصوص رینج میں ٹریڈ کرتی رہی۔ وہ میں نے گرین اور ریڈ ایرو کی شکل میں آپ کو دکھایا ہے کہ نیچے آئی تو 46,475 ایریا سے سپورٹ لیتی رہی، اوپر گئی تو 46,745 764 ایریا سے ریزسٹنس لیتی رہی، اور ان دونوں کے بیچ میں مارکیٹ پرفارم صحیح کر رہی تھی۔ کچھ اسپیسیفک اسٹاکس تھے جو پرفارم بھی کر رہے تھے، اور باقی جو ہے مطلب زیادہ ایگزاسٹڈ پوزیشن میں بھی نظر آئے۔ اور اگر آپ NCCPL کی فگرز دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی اسٹیک ہولڈر کام ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ جو نمبر پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے، چاہے وہ ہم والیومز کی شکل میں ہوں یا NCCPL کی فگرز کی شکل میں ہوں، وہ تھوڑے سے کام ڈاؤن ہوتے نظر آئے۔ اگر آپ لاسٹ 2 سیشنز کو دیکھیں گے تو لمیٹڈ نمبرز اور ایک مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے انڈیکس کا کہ انڈیکس اب ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہمیں ایک ہائپر سچویشن نظر آئی نیوز کو لے کے، ایک تو یہ بات ہم بار بار پچھلی کالوں میں تذکرہ کرتے رہے ہیں، والیوم آپ کے سامنے ہیں، بتدریج گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی 29% والیوم کل کے مقابلے میں کم رہے، اور اگر پرسوں کے مقابلے میں کل کے والیوم دیکھیں تو وہ بھی کم تھے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم کمپیئر کریں ڈے بائی ڈے تو 2-3 دن میں والیوم کم ہوئے۔ آج جو انڈیکس 46,475 کو ہولڈ کر سکا ہے تو اس کا کریڈٹ میرے خیال میں آئل سیکٹر کو جاتا ہے۔ اور ایک بات اس میں بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، کیونکہ یہ ہیوی ویٹس ہیں، جو آئل کے اسٹاکس ہیں یہ ہیوی ویٹس ہیں۔ شروع میں جو انڈیکس بڑھا 970 46,970 کا ہائی بنا دیا، یعنی کہ جو میجر جہاں پہ جو اپر لمٹ آج مارکیٹ کی بن رہی ہے 46,764 745، اس سے تقریباً 200 پوائنٹ اوپر تک کی ہائپر موو بنی۔ تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس میں کئی اسٹاک ایسے ہوں گے جنہوں نے بہترین ہائی بنائے ہوں گے اور پھر ایگزاسٹ ہو گئے۔ تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح دیکھوں، کیونکہ ہمیں انڈیکس کو ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے اگر ہم کو مارکیٹ صحیح سمجھنی ہے، اور ہمیں صحیح اسٹاک اور صحیح شارٹ ٹرم ٹریڈنگ، اسپیشلی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کو اگر ہمیں صحیح انٹری لینی ہے، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اس طرح دیکھوں کہ اگر میں اس میں آئل سیکٹر کی جو موومنٹ ہے یا آئل سیکٹر کی جو ایفرٹ ہے اس کو اس میں سے نکالتا ہوں میں، تو پھر مارکیٹ میں کیا بچتا ہے؟ مارکیٹ میں بچتی ہے صرف ایگزاسشن۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف، اور یہ اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ آج بڑی زبردست آغاز تھا، اس کے باوجود میرا موقف مارکیٹ کے حوالے سے وہی ہے جو میں نے ابھی ریپ اپ سیشن میں کہا کہ مارکیٹ جو ہے لگتا ہے کہ ایگزاسٹ ہونا چاہ رہی ہے، اور اٹ از گوئنگ ٹو بی اے روٹین ایگزاسشن۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں کر رہا میں، مطلب یہ کہ ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے، ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، 2700 یا 2700 پوائنٹ شاید مارکیٹ اوور آل گین کر گئی تھی۔ تو اس کے بعد اگر مارکیٹ ایگزاسٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے روٹین ایگزاسشن اور کریکشن وچ از ہیلدیئر فار دا مارکیٹ۔ مارکیٹ آپ دیکھیے، اگر میں ریسنٹ لو دیکھوں، ریسنٹ لو، تو میں 7 اپریل کا لو لے لوں گا جو 43,750 کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، ریسنٹ لو، اور ابھی میں دیکھوں تو 970 تک مارکیٹ جاتی ہے، تو تقریباً 3,000 پوائنٹ تو یہی بن جاتے ہیں سیدھے سیدھے۔ تو اس کے بعد ایک روٹین ایگزاسشن بنتی ہے، اور جس طرح کل کی کال میں نے کہا تھا کہ 46,800 تک تو مارکیٹ اس روٹین ایگزاسشن پہ کوئی پریشانی نہیں کرے گی، تو بلکہ وہ ایک اپرچونٹی ہوگی، فیئر اپرچونٹی ہوگی کہ جن جن اسٹاک سے آپ نکلے ہو ان میں دوبارہ انٹری لے لو۔ ٹھیک ہے جی، خیر بہرحال آگے چلتے ہیں۔
تو ابھی بھی میرا اسٹانس یہی ہے کہ 46,475 کے نیچے مارکیٹ ایگزاسٹ کرے گی, اور اگر کوئی نیو ایکسائٹنگ ریلی مارکیٹ کو دکھانی ہے تو مارکیٹ کو 46,764,807 کے اوپر رکنا پڑے گا. اب یہ 46,764,807 کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہ یہاں سے 267 پوائنٹ کی دوری پر, یعنی کہ کم سے کم 250 پوائنٹ مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہے تو پھر مارکیٹ میں, اور 250 پوائنٹ اوپر جا کے رکتی ہے, یہ آج جیسا ہائی بننا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا. اگر رکتی ہے, والیوم جنریٹ کرتی ہے, اور وہ پھر آپ انڈیویجول اسٹاکس میں بائنگ پریشرز کو دیکھو گے کہ کیسی بائنگ آ رہی ہے, تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اگر تو اس کے اوپر رکتی ہے تو ریلی بنائے گی, ورنہ نہیں بنائے گی. تو پری اوپننگ اگر آغاز مارکیٹ کا اگر 100-150 پوائنٹ اوپر ہو جاتا ہے تو قطعی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی مجھے. اہمیت اس بات کی ہے کہ 46,764 کے اوپر رکے مارکیٹ. ٹھیک ہے جی. اور مارکیٹ اس وقت بھی اچھی ہے کہ اگر 764 کے اوپر نہ بھی رکے اور 475 کو نہ توڑے 46,475 کو, تب بھی مارکیٹ بری نہیں ہے. اور اس میں اگر ہم تھوڑے سے والیوم جنریٹ کر لیں, اتنے ہی والیوم جتنے آج اور کل ہوئے ہیں اتنے ہی والیوم بھی کر لیں, اور مارکیٹ 46,475 کو آنر کر دے, تب بھی مارکیٹ بری نہیں ہے. پھر ہم اگلے آنے والے سیشنز میں ریلی کو ایکسپیکٹ کر لیں گے. مگر 46,475 نہیں آنر ہوتا تو پھر ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم شارٹ ٹرم ٹریڈ سے دور رہیں, ہم بالکل بھی شارٹ ٹرم ٹریڈ میں نہ جائیں. ہاں, نیچے کے لیول پہ چاہے وہ 46,140 ہو یا 46,015 اور 45,986 ہو, ان لیولز کے اراؤنڈ ہم سپورٹ کو دیکھیں گے, ایگزاسشن آف بیئرس کو, اور وہاں اپنی شارٹ ٹرم انٹریاں لیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ موجودہ حالات میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی ہم نے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کئی دفعہ انٹراڈے تو ہم ایک دن میں کر لیتے ہیں, عام طور پہ 98% ہماری انٹراڈے ایک دن میں ہو جاتی ہے. مگر جو حالات بدلے, نیوز بیسڈ مارکیٹ ہوئی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اوور نائٹ شارٹ ٹرم ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. کہ ٹھیک ہے, جیسے آج مارکیٹ, کل کی مارکیٹ کھلتی ہے, نیچے جاتی ہے, سپورٹ لیتی ہے 46,140 یا 46,015 کے پاس, اور پھر 150 پوائنٹ اوپر آ کے یا 100-150 پوائنٹ ریکور کر کے بند ہو جاتی ہے, تو کوئی بات نہیں, اگلے دن وہ مال بکے گا. تو اوور نائٹ شارٹ ٹرم ٹریڈ ہو سکتی ہے. اور جو ایکیومولیشن کے حوالے سے ہے, تو اچھی ایکیومولیشن میں 50% ایکیومولیشن تو شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے ساتھ ہو جانی چاہیے. مطلب کہ اگر مارکیٹ 46,475 کے نیچے گئی تو 50% ایکیومولیشن ہو جانی چاہیے. کون سی 50%؟ جو بھی مال بیچا ہے آپ نے اس کا 50%. اور اس کے بعد اگر 46,000 ٹوٹا تو پھر ہم 50% اور بائی کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم 45,800 والے ایریا جو ہے ہمارا 842 والا ایریا, وہاں تک ہمیں ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ کا والیٹائلٹی بینڈ اتنا بڑا ہو چکا ہے. جتنی بڑی بڑی مووز ہم نے دیکھی, میرے خیال میں 1700 پوائنٹ کی, اور اس طرح کی بڑی بڑی مووز جو ہم نے دیکھی ہیں, تو اس کے بعد اتنی امید رکھی جا سکتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے 1,000-1,200 پوائنٹ کی کریکشن لے لے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل بھی فرق نہیں پڑتا. 970 کا ہائی بنا ہے, اگر 45,842 کو ٹیسٹ کر کے ریکور کرتی ہے تو اٹ از ویری گڈ. ایڈجسٹ ہو جائے گی مارکیٹ, کریکٹ ہو جائے گی مارکیٹ, اور پھر بہتر پرفارم کر سکے گی. اور پولیٹیکل سینیریو پہ کل بات ہو چکی ہے, وہی کم و بیش بات ہے کہ ابھی پوری ساری ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے نہیں ہیں. معاملات یقینی طور پہ مسائل ہے, کیونکہ چاہے وہ پرانے رجیم اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات ہوں, وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. شیریں مزاری کے ٹویٹ کے بعد خان صاحب کا بھی آج اسٹیٹمنٹ, شیریں مزاری کے سملر اسٹیٹمنٹ آ گیا, تو وہ بھی ایک جھگڑا اپنی جگہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آ جائیں موجودہ رجیم پہ, جو نئی حکومت آئی ہے وہ ابھی تک متفق نہیں ہو سکی ہے, اور جب تک کابینہ نہیں بنتی اس وقت تک عملی طور پہ کام شروع نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب جس طرح سی ایم تھے, وہ اس طریقے کا کام ایز اے پی ایم تو نہیں کر سکتے کہ صرف افتتاح کرنے سے یا اپنا صبح 7 بجے وہ کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ ہم سب کو توفیق ملے کہ ہم پاکستان کے لیے اس طرح کام کریں, مگر اس سے مجھے نہیں لگتا کہ
انویسٹر کو کانفیڈنس آئے گا, انویسٹر کے اندر یہ ایک ڈر پایا جاتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, کوئی جھگڑا تو نہیں آپس میں, تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کابینہ کا سامنے آنا ضروری ہے. بلاول بھٹو ملک سے باہر جا چکے ہیں, اور بلاول بھٹو کا ملک سے باہر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فارن منسٹر تو نہیں بن رہے. اور بہرحال تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو میرے خیال میں ہمارے جو وہ ہوں گے انویسٹرز, ان کا ایشو ہوگا, کنسیڈریشن میں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں والیوم کو گرتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. جو والیوم ایک دم بڑے تھے اب وہ تھوڑا سا بتدریج نیچے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال آپ اپنا خیال رکھیے, اپنی اسٹریٹجی ان کو دیکھ کے بنائیے. بیکار ایکسائٹمنٹ اور بیکار پینک دونوں چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.